واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 49 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، انتھونیوس اور یوکلس ایک مکان میں رہتے اور روتاس الگ مکان میں رہتا تھا۔ یہ نہایت اچھے، صاف ستھرے اور اونچے درجے کے مکان تھے۔ روتاس 2-4 دنوں کے وقفے سے لیزا کے گھر آیا کرتا تھا اور اس کا یہاں آنا محض رسمی ہوتا تھا۔ جب سے حلب محاصرے میں آیا تھا، اس نے لیزا کے ہاں جانا بہت ہی کم کر دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ محاصرے کے سلسلے میں اسے دن رات بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی۔ یہ انتھونیوس کا گھر تھا، لیکن وہ بھی اب اس گھر میں اس طرح آتا تھا جیسے روتاس کی طرح رسمی طور پر آ گیا ہو۔ انتھونیوس اور روتاس کا تو یہ عالم تھا کہ الگ الگ بھاگتے دوڑتے رہتے تھے۔ اب بھی دیوار پر ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کود کر نیچے آ گئے ہوں۔ دیکھنے والوں کو شک ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود رہتے ہیں۔ انتھونیوس کبھی بہت دیر سے گھر جاتا اور پلنگ پر گرتا اور اس کی آنکھ لگ جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھتا اور باہر کو بھاگ جاتا۔ وہ گھر ہوتا تو بھی لگتا تھا گھر سے غیر حاضر ہے۔ یہ دونوں آخر کمانڈر تھے۔ انہیں احساس تھا کہ جن کی وہ قیادت کر رہے ہیں وہ لڑنا تو جانتے ہیں، لیکن منظم ہو کر لڑنے کا انہیں کوئی تجربہ نہیں۔ وہ ان لوگوں کو ہدایات دیتے رہتے اور خود دیوار پر گھوم پھر کر دیکھتے رہتے کہ مسلمان دروازوں کے قریب نہ آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ جوان آدمی کو قلعے سے نکال کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھی تیار کر رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ محاصرے کے دوران لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہے تھے۔ ایک رات انتھونیوس گھر آیا اور آتے ہی لیٹ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ لیزا اسے دیکھتی رہی کہ وہ کوئی بات کرے گا۔ ذرا سا سستا کر انتھونیوس نے محاصرے کی بات شروع کر دی۔ لیزا کے چہرے پر نمایاں طور پر اکتاہٹ کا تاثر آ گیا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ انتھونیوس کی باتوں میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں لے رہی۔ کیا تم میرے ساتھ کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتے؟ لیزا نے اسے ایسے لہجے میں کہا جیسے انتھونیوس بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ لیزا، انتھونیوس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم یہ بات کہہ رہی ہو تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ میں گھر آؤں تو تم پہلی بات مجھ سے یہ پوچھو کہ محاصرہ کب ٹوٹے گا اور اسے توڑنے کی کوئی صورت پیدا کی جا رہی ہے یا نہیں۔ تم تو یوں بات کر رہی ہو جیسے حالات معمول کے مطابق ہے۔ مجھے تو کوئی اور بات سوچتی ہی نہیں۔ لیزا کچھ زیادہ ہی اکتاہٹ کا اظہار کر رہی تھی۔ انتھونیوس نے اسے غور سے دیکھا تو لیزا کی آنکھوں میں اسے کوئی اور ہی خمار چڑھا ہوا نظر آیا۔ وہ اس خمار سے اور لیزا کے چہرے پر آئے ہوئے تاثرات سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ ان دونوں کے تعلقات میاں بیوی والے تھے۔ یہ کوئی عشق و محبت والا معاملہ نہیں تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر مرتے ہوں۔ لیزا، انتھونیوس نے کہا، ہوش میں آؤ اور حقیقت کو دیکھو۔ یہ وقت رومان لڑانے کا نہیں۔ حالات کو دیکھو اور سوچو کہ ہم یہ جنگ ہار گئے تو ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ ہم یہاں سے بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ بنو تغلب جیسے طاقتور قبیلے نے چند اور قبیلوں کے ساتھ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تمہیں تو میری طرح گھر سے باہر ہونا چاہیے۔ کیا تم خود نہیں سوچ سکتی کہ ان قبائلیوں کی عورتوں کو تم لڑنے کے لیے تیار کر سکتی ہو؟ انتھونیوس لیزا کو پوری طرح نہیں سمجھ سکا تھا، جس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی کہ لیزا نے اس کے ساتھ جو دوستی لگائی تھی وہ صرف جسم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور لیزا نے اسے جسمانی تشنگی کی تسکین کے لیے اسے اپنا دوست بنایا تھا۔ لیزا ہرکل کے حرم کی ایک عورت تھی۔ صرف اسے یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ ہرکل کی بیوی تھی، اور دوسرا اعزاز یہ کہ وہ ایرانی شاہی خاندان میں سے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہی محلات میں خوبصورت عورت کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ اس نے ایران کے محلات میں بھی دیکھ لیا تھا اور روم کے بادشاہ کے ہاں بھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ لیزا نوجوان اور غیر معمولی طور پر حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اسے خون کے رشتوں نے ایک طلسماتی دھوکہ بنا کر ہرکل کے یہاں بھیجا تھا کہ اس پر اپنے حسن کا طلسم جاری کر کے اسے زہر دے کر وہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرے۔ ہرکل کے پاس پہنچی تو اس کی بیوی بن گئی۔ وہ بڑی ہی زہریلی ناگن بن کر ہرکل کے پاس آئی تھی، لیکن ہرکل کو دیکھ کر اور اس کے جذبات سے متاثر ہو کر وہ ناگن سے انسان بن گئی تھی، جس میں جذبات ہوتے ہیں اور دل و جگر بیدار ہو کر اپنا آپ اپنی پسند کے انسان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن ہرکل نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کے یہ جذبات کچل ڈالے اور اسے اپنے حرم میں پھینک دیا جو عورتوں کا گودام تھا۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ لیزا کی ذات میں صرف حیوانی جذبات رہ گئے۔ وہ جوان تھی اور اسے ایک جوان ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس جذباتی کیفیت میں وہ ایسا آتش فشاں پہاڑ بن گئی تھی جس کا منہ بند تھا اور لاوا باہر نکلنے کو تڑپ رہا تھا۔ انتھونیوس کی جگہ اسے کوئی اور اپنے قریب آتا نظر آ جاتا تو وہ اسی کی ہو کے رہ جاتی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ انتھونیوس کے قریب آ گیا اور لیزا نے لپک کر اسے اپنے ساتھ چپکا لیا، اور جب دیکھا کہ اس شخص کے ساتھ ملاقاتیں آسانی سے ہو جاتی ہیں تو فرض کر لیا کہ یہی اس کا خاوند ہے۔ اب تو اس کے بیٹے یوکلس نے بھی قبول کر لیا تھا کہ اس کا باپ ہرکل
ہرکل نہیں انتھونیس ہے۔ معزز ناظرین، بادشاہوں کی بیویاں، ان کے حرموں کی عورتوں میں قومی جذبہ نام کو بھی نہیں ہوا کرتا تھا، نہ انہیں کسی ملک اور وطن سے محبت ہوتی تھی۔ وہ تو اس صورتحال کو بھی قبول کیے رکھتی تھی کہ کوئی اور بادشاہ اس ملک پر حملہ کرے گا اور انہیں بھی اپنے قبضے میں لے جا کر اپنی تفریح کا ذریعہ بنا لے گا، یا کوئی جرنیل یا کوئی شہزادہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ انہیں فتح و شکست کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ لیزا بھی ایسی ہی عورتوں میں سے ایک تھی۔ اس وقت اسے حلب کی نہیں، انتھونیس کی شدید ضرورت تھی۔ اس نے یہ بھی محسوس نہ کیا کہ انتھونیس بھی ہرکل کی طرح اس سے اکتا سکتا ہے۔ اس نے انتھونیس سے اپنے جذبات کی حرارت پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر انتھونیس جذباتی سطح سے بہت اوپر چلا گیا تھا۔ اس نے لیزا کو دھتکارا تو نہیں، لیکن یہ بھی قبول نہ کیا کہ اس کے پاس بیٹھے تم اپنی بادشاہی قائم کرنے کی فکر میں ہو۔ لیزا نے یاس انگیز لہجے میں کہا، یہ بادشاہی نہ جانے کب قائم ہوگی، لیکن تم ابھی سے شاہ ہرکل بن گئے ہو۔ تم میرے ساتھ اب پہلے کی طرح بیٹھ کر بات ہی نہیں کرتے۔ انتھونیس بہت ہی تھکا ہوا تھا۔ تھکاوٹ کے علاوہ اس پر محاصرہ اور حلب کی فتح و شکست سوار تھی، اور یہی ایک سوچ اس کے ذہن پر غالب رہتی تھی کہ محاصرے کو کس طرح توڑے اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دے۔ اس نے لیزا کی طرف کوئی توجہ نہ دی جس کی وہ طلبگار تھی۔ وہ کبھی جذباتی اور کبھی شاکی لہجے میں کچھ نہ کچھ بولتی رہی، اور انتھونیس گہری نیند سو گیا۔ لیزا نے اسے سوتے ہوئے دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ مر گیا ہو۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے دیکھتی رہی، اور اسے یوں دھچکا لگا جیسے ایک چشمہ تھا جو خشک ہو گیا ہو۔ اس کا اپنا بیٹا یوکلس، جسے دیکھ دیکھ کر وہ جیتی تھی اور جس پر وہ اپنی جان نچھاور کیے رکھتی تھی، اس کی طرف پہلی سی توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ تو دو اور کبھی تین دن اور رات میں گھر سے غائب رہتا تھا، کبھی ذرا سی دیر کے لیے پاس آ جاتا اور اسے حوصلہ اور تسلی دے کر باغم باغ چلا جاتا۔ انتھونیس تو کہتا تھا کہ وہ یسوع مسیح کی سلطنت قائم کرے گا، لیکن یوکلس کو اس سلطنت کے ساتھ یہ دلچسپی زیادہ تھی کہ وہ ہرکل اور قسطنطین کو قتل کرے گا۔ لیزا نے کبھی نہ سوچا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ چپکا لے تاکہ وہ لڑائی میں مارے جانے سے محفوظ رہے۔ وہ انتھونیس ہی کی ضرورت محسوس کرتی تھی، لیکن انتھونیس اس کے ہاتھ سے نکل ہی گیا تھا۔ معزز ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 50۔ اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا مت بھولیے گا۔